السلام علیکم، آداب۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ چائے خانے میں آج ہمارے مہمان ایک ایسی ممتاز شخصیت ہیں جو مورخ اور محقق تو ہیں ہی، اس کے علاوہ سرکار سے بھی ان کا ایک تعلق ہے۔ بہت مشہور ادارہ کراچی میں ایک چورنگی بھی اس کے نام پر بڑی مشہور ہوئی، نیپا، آپ نے سنا ہوگا۔ تو نیشنل مینجمنٹ کے حوالے سے یہ ادارہ کام کرتا ہے، اس کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں۔ بہت ہی عمدہ شخصیت ہیں بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ آج تاریخ پہ بات کرنی ہے نا، تو تاخیر میں بھی تاریخ آ رہی ہے، دیکھیے۔ تو گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سعد ایس خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب یہ تازہ آپ کی کتاب آئی، اور ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ میں ناظرین کو بھی دکھا رہا ہوں، یہ کتاب بالکل ابھی چھپ کر آئی ہے، کچھ دن ہوئے ہیں، اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو پڑھا جائے اور پھر کبھی موقع بنے، چونکہ آپ کراچی میں نہیں ہوتے تو سوچا تھا کہ جب آپ آئیں تو آپ سے کہیں گے بات کریں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ان دنوں آپ کراچی آئے اور ہماری بات ہو گئی اور ہم نے آپ کو مدعو کیا۔ تو فوراً سے گفتگو شروع کرتے ہیں، کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں میرے ذہن میں، تو میں چاہوں گا کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم اس پر موضوع کو سمیٹیں۔ اچھا، سب سے پہلے بنیادی نقطہ جو سوال میرا ہے وہ یہ کہ جب سے قیام پاکستان ہوا تب سے پاکستان پر، قائد اعظم کی پیشہ ورانہ زندگی پر اور نجی زندگی پر محققین کام کر رہے ہیں، آگے بھی کام ہوتا رہے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی کام ہو چکا ہے۔ انڈیا پاکستان کے مختلف مصنفین نے اس حوالے سے کتابیں لکھی، اور خاص طور پہ جو آپ کا موضوع ہے قائد اعظم کی ذاتی اور نجی زندگی، اس پر خاصا کام ہوا۔ لیکن کیا ایسا نقطہ تھا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں، کوئی تشنگی ہے یا کوئی پہلو کور نہیں ہوا اس تحقیق میں، اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اس موضوع پر کتاب لکھیں یا کتابیں لکھیں، 2-3 کتابیں آپ کی؟ تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے نیا کام کیا کیا ہے اپنی تحقیق کے حوالے سے۔ جی، بنیادی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، کہ میرا نہیں خیال کہ قائد اعظم کی نجی زندگی پہ، ذاتی زندگی پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو کوئی بھی ایک انسان محمد اسلم نام کا آ کے یہ نہ کہتا کہ جی میں قائد اعظم کا پوتا ہوں یا نواسا ہوں، اور پورے پاکستان کے چینل پیچھے چل پڑتے کہ اچھا حکومت نے قائد اعظم کی فیملی کو مطلب بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی نجی زندگی پہ بہت ہی کم کام ہوا ہے۔ ٹوٹل میرا خیال ہے قائد اعظم پہ اور ان کی سیاست کے حوالے سے، اور ٹوٹل کوئی 1100 کے قریب پچھلے 100 سال میں، یعنی کہ قائد اعظم کی زندگی میں ان کے متعلق کتابیں لکھی جانی شروع ہو گئی تھیں۔ قائد اعظم کی انفیکٹ پہلی بایوگرافی محمد علی جناح، ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، سروجنی نائیڈو ایک شاعرہ بھی تھی، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی، انہوں نے لکھی 1918 میں۔ وہاں سے لے کے اب تک 102 سال میں ان 1100 کتابوں میں سے نجی زندگی پہ کتابیں 2-3 ہی ہیں۔ ایک عقیل عباس جعفری صاحب کی ایک کتاب ہے، ایک خواجہ رضی حیدر کی، اور باقی 1098 میرا خیال ہے تقریباً قائد اعظم کی سرکاری اور سیاسی زندگی۔ صحیح، انڈیا سے جیسے شیلا ریڈی اور 1-2 اور لوگ۔ جی ہاں، ٹوٹل محترمہ کی اگر زندگی پہ بات کریں، جو مسز جناح تھیں، جو قائد اعظم کی اہلیہ محترمہ تھیں، اس کے اوپر ٹوٹل 4 کتابیں میری کتاب کے علاوہ آئی ہوئی ہیں۔ میری بھی ایک پینگوئن سے شائع ہوئی ہے، دی وومن ہو اسٹوڈ ڈیفائنڈ۔ اس سے پہلے جو ہے پچھلے 100 سال ملا کے انڈیا سے 2 ہی آئی تھیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک 1937 میں کانجی دوارکا داس کی، اور ایک 2017 میں شیلا ریڈی کی۔ اور اسی طرح انگلش میں پاکستانی سائٹ پہ بھی 2 ہی آئی ہیں، ایک میڈم شگفتہ کی، شگفتہ یاسمین، اور ایک خواجہ رضی حیدر کی۔ 1100 میں سے 3 یا 4 ہونا ایک تو بہت کم ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کتابوں نے بہت زیادہ تشنگی چھوڑی تھی۔ قائد اعظم کے متعلق یہ بیسک انفارمیشن آپ کسی سے پوچھ لیجیے کہ قائد اعظم کے والد صاحب کے اسکول میں اسکول ٹیچر تھے۔ کراچی کا وہ اسکول آج بھی قائم ہے، مجال ہے کہ کسی کو پتا ہو کہ وہ اسکول میں اسکول ٹیچر تھے قائد اعظم کے والد۔ قائد اعظم کے آباء و اجداد آئے کہاں سے؟ قائد اعظم کی والدہ ننیال جو تھا، قائد اعظم کے نانا نانی کسی اور ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کتاب میں نے لکھا ہے کہ وہ ایران سے تشریف لائے تھے، تو اس کے بارے میں بہت معلومات ناپید ہیں۔ قائد اعظم کی اولاد، آل، ان کی نواسے کون ہیں، ان کے پڑنواسے کون ہیں۔ قائد اعظم کا اپنا مذہب کے بارے میں فرض کریں، بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور اس پہ کہنا بھی اور لکھنا بھی بڑا سوچ کے پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کسی بھی ملک کے یا ہمارے ملک کے لبرل حلقے ہیں تو وہ ثابت کریں گے کہ جی قائد اعظم ان کے طرز فکر سے زیادہ کلوز تھے۔ 11 ستمبر والی تقریر کا حوالہ، 11 اگست والی آپ کا مطلب؟ جی بالکل ایسا، وہ تقریر بہرحال انہوں نے کی تھی، اور وہ ہے۔ اور اسی طرح بعض دوسری، تو میں نے سوچا کہ قائد اعظم کو جیسے وہ تھے ایز اے ہیومن بینگ، کیونکہ لیڈر تو تھے، انسان بھی تو تھے، ان کا بھی کوئی عقائد ہوں گے، ان کا بھی کوئی محبت ہوئی ہوگی زندگی میں، ان کی بھی کوئی اولاد ہوئی ہوگی، ان کے بھی کوئی مشاغل ہوں گے، ذاتی زندگی کے اور بڑے پہلو ہوتے ہیں۔ قائد اعظم پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا
26 جولائی 1943 کو کس نے کیا, کب کیا, کیوں کیا, اس کو کیا سزا ہوئی. تو یہ تمام معاملات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لگتا تھا اس پہ کام ہونا چاہیے, کام ہونا باقی, وہ آپ نے کیا. میں نے اپنی طرف سے وہ جی بالکل ہسٹری میں جو ہولز تھے وہ پلگ کرنے کی کوشش کی ہے قائد اعظم کی ذاتی زندگی کے حوالے سے. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ نے جیسے اس کتاب کے حوالے سے بہت ہی 3 بنیادی ان کی زندگی کے پہلوؤں کو آپ نے ٹائٹل پر بھی لکھ دیا, مسلک, شادی اور اولاد. تو مسلک سے ہی ہم بات شروع کرتے ہیں, اور آپ کی کتاب میں تو بہت تفصیل سے یہ موجود ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مختصر یہاں بھی آپ ہمیں بتائیں کہ قائد اعظم پہلی بات تو سیکولر تھے یا مذہبی تھے, یہ بتائیے. دوسری بات, اگر وہ مذہبی تھے تو وہ کون تھے, وہ شیعہ تھے, سنی تھے, یا وہ اسماعیلی فرقے سے تھے؟ یعنی ایک عام آدمی تو جاننا چاہتا ہے نا کون تھے, تو آپ بتائیے. دیکھیے, میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے جی, وہ میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین, جی, یا سورہ کافرون میں لکم دینکم ولی دین, جی, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. جی, اب ایک یہ بنیادی فلسفہ ہے جو میرے خیال ہے ہر اچھے مسلمان کا ہونا چاہیے. جی, بالکل. اب کسی اچھے مسلمان کا یہ فلسفہ ہے, آپ اسے سیکولر کا نام دیں, جو مرضی نام دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی رواداری اور جو مذہبی آزادی حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھی, جی, یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں بھی تھی, تو اس چیز کو اگر آج کوئی کہے اور اس کو اپنائے تو اسے کہا جائے کہ یہ مذہب سے تھوڑا سا دور ہے, تو میں تو اس کو ماننے کو تیار نہیں. سیکولرزم کا اگر یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام سے قریب نہیں تھے, تو ایسا نہیں ہے. میں آپ کو 2-3 جیسے باتیں بتاتا ہوں کہ قائد اعظم اپنی زندگی میں, جیسے سب کو پتہ ہے کہ لنکن ان میں جب وہ تشریف لے گئے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو قانون دانوں کا جو تذکرہ تھا, دنیا کا مشہور قانون دان لنکن ان میں دیوار ہے, تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ تھا. تو قائد اعظم نے, آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں جو 4 جس کو ہم انس کہتے ہیں, جہاں پہ بار کی پریکٹس کی جاتی ہے, لنکن ان, گریز ان, انر ٹیمپل اور مڈل ٹیمپل. تو قائد اعظم کو سمجھ نہیں آ رہی میں کس میں کروں, تو اس وجہ سے کیا. ٹھیک. اب ان کا یہ مذہبی رجحان تھا. بالکل. ان کی والدہ نے انہیں اسکولنگ سے پہلے بھی کچھ عرصہ مدرسہ میں تعلیم دی تھی, یہ بھی بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. 1913 سے لے کے اپنے وفات تک انجمن اسلامیہ کے قائد اعظم پیئنگ ممبر رہے, انجمن اسلامیہ بامبے کے, یعنی جو وہ ماہانہ چندہ دیتے تھے اپنی وفات تک دیتے رہے, جب وہ گورنر جنرل پاکستان بھی تھے. قائد اعظم تقریباً ان کی 40 سال کی پارلیمانی زندگی ہے. 1909 کے جو منٹو مارلے ریفارمز تھے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ, وہ اس کے تحت جو پہلی دفعہ پارلیمان بنی, امپیریل لیجسلیٹو کونسل, اس کے وہ ممبر بنے 1909 کے ایکٹ کے بعد. 1948 تک اپنی وفات تک کم و بیش وہ تقریباً مسلسل ہی مرکز مجلس قانون ساز کے ممبر, اور مسلمان بھی ہوتے تھے. لیکن قائد اعظم کا ایک وتیرہ تھا کہ ہر دفعہ جیسے 3 سال بعد وہ دوبارہ منتخب ہوتے, اس زمانے میں کونسل کی ٹرم 3 سال ہوتی تھی, آج کل تو قومی اسمبلی کے 5 سال. تو وہ اپنا حلف جو تھے وہ اپنی مرضی سے, اس وقت تو برطانیہ کی حکومت تھی اور اسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی, قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے اٹھاتے تھے, اور اس کے بعد قرآن کو انتہائی عقیدت سے بوسہ دیا کرتے. ان کی ذاتی زندگی میں جہاں پہ بھی دیکھیں تو اسلام فگرڈ ویری ویری ہائی. ٹھیک ہے جی. تو ایک بات تو میں یہ بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہو, مثال کے طور پہ شاہ برطانیہ نے ایک دفعہ ایک زہرانہ دیا گاندھی جی کے اعزاز میں, کنگ جارج نے, اور قائد اعظم کے اعزاز میں لنڈن میں, جو ویسٹ میں, وہ جو بکنگھم پیلس میں. اور آپ کو پتہ ہے بادشاہ کے ساتھ جو وہ ہوتا ہے آج بھی ہوئی ہیں کہ 3 سے 4 ماہ پہلے طے ہو جاتا ہے. اب وہ جو قمری تاریخیں ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں, چاند نظر آیا تو 10 محرم فلاں ڈیٹ کو ہوگی, یا 17 رمضان فلاں ڈیٹ کو ہوگی. اب وہ اتفاق سے جس وقت ڈنر بنا اور جس وقت قمری تاریخ آئی تو حضرت علی کا یوم شہادت تھا. ٹھیک ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں, ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے احترام میں ہم یہ ڈنر وغیرہ نہیں کریں گے, سیاسی سرگرمیاں نہیں ہوں گی, اور کنگ کو چینج کرنا پڑا. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مذہبی دن آ جاتا تھا مذہبی کسی شخصیت کے حوالے سے, تو قائد اعظم کنگ کو نہ کر سکتے تھے, لیکن اس دن کو آبزرو کرنے میں وہ مطلب وہ ہی واز ویری کلیئر ان ہز مائنڈ کہ یہ چیز میری مذہبی ڈیوٹی ہے. بالکل, یعنی وہ ایک مذہبی شخص تھے, یہ آپ تحقیق سے پوری طرح ثابت بھی ہو رہا ہے اور آپ بتا بھی رہے ہیں. جی ہاں, بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں, لیکن مذہبی ہونے سے ان کا یہ مراد نہیں تھی کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ رواداری نہ کی جائے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو 2-3 باتیں, 11 اگست کی اسپیچ سب کو پتہ ہے جی, کہ قائد اعظم نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو انہوں نے فرمایا کہ the Muslims will cease to remain Muslims and the Hindus will cease to remain Hindus, not in the religious sense.
مذہبی عقائد میں نہیں کہ مسلمان ان دا سینس آف سٹیزن آف دی اسٹیٹ دیٹ دے ول ہیو ایکول رائٹس اینڈ ایکول ریسپانسبلٹیز. بالکل ٹھیک. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا کہ جب اور وہ جو مووی جناح اکبر ایس احمد نے بنائی تھی ایک وہ جمیل دہلوی والی, جی جمیل دہلوی, اس میں بھی جناح مووی میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ ایک ٹرین تھی اور ٹرین میں جو مہاجرین کا قتل عام تھا اور قائد اعظم رو پڑے. قائد اعظم زندگی میں 3 دفعہ پبلکلی روئے تھے, 2 دفعہ اپنی اہلیہ کے حوالے سے, بعد میں پروگرام میں اس سے بات کریں گے, اور 1 دفعہ مہاجرین کا قتل, یہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے تھے پناہ گزین بن کے, کیونکہ مسلمان جو تھے انڈیا سے پاکستان کی طرف آ رہے تھے, ہندو اور سکھ کمیونٹی جو ہے پاکستان سے انڈیا کی طرف جا رہی, تو وہ ٹرین میں انہوں نے لاشیں دیکھیں تو وہ بلبلا کے روئے. تو یہ بات کم ذکر کی جاتی ہے کہ وہ ٹرین ہندوؤں کی تھی, ان دا سینس کہ وہاں پہ جو ہے ان کو نقصان پہنچایا گیا تھا اور لوگوں کو قتل کیا گیا تھا ہندوؤں کو, اور قائد اعظم رو پڑے. صحیح. کیونکہ پوائنٹ یہ تھا کہ ان کے لیے انسانیت سب سے بالا تر تھی. ٹھیک. ان کے لیے مذہبی ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کسی دوسرے کمیونٹی کو قتل کیا. ٹھیک. لہٰذا قائد اعظم نے اسی وقت یہ کراچی میں, کیونکہ کافی فسادات ہو رہے تھے, اور کراچی شاید آپ کو یا جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ بات ہو کہ کراچی ٹریڈیشنلی ایک ہندو میجورٹی سٹی تھا. صحیح. جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تو 4 لاکھ آبادی میں سے تقریباً 1,20,000 سے زائد مسلمان نہیں تھے. تقریباً 70-75% پاپولیشن جو تھی وہ ہندو, پارسی اور دوسری کمیونٹیز کی تھی. سندھ مسلم میجورٹی ضرور تھا بٹ ناٹ دا سٹی آف کراچی. بالکل. یہ تو جیسے انڈیا سے مہاجرین آئے 1951 تک آتے رہے تو کراچی کے بعد یہ 10 لاکھ تک چلی گئی, پھر ہندوؤں کی نقل مکانی ہوئی تو کراچی بیکیم اے مسلم سٹی. تو قائد اعظم نے جیسا کہ وہاں پہ دیکھا کہ مختلف علاقوں میں فسادات ہوئے, اور گاندھی جی کے جو مجسمہ یہاں پہ نصب ہوتا تھا جو آج کل سندھ اسمبلی ہے اس کے سامنے, جو آج کل کبوتر چوک کہتے ہیں اسے, اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے. تو قائد اعظم نے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ اس کو فوراً پروٹیکشن میں لیں اور ہندوؤں پہ حملے نہ ہوں. اور اس کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ آئی ول ایکٹ ایز دا پروٹیکٹر جنرل آف ہندوز ان دس کنٹری, میں ان کا سب سے بڑا محافظ بنوں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ قائد اعظم کا اسلام وہ اسلام نہیں تھا جس میں کوئی منافرت تھی, جس میں کوئی نفرت تھی. ٹھیک. بالکل. لیکن اگر ہم قائد اعظم کے صرف یہ پہلو لیتے رہیں, 11 اگست کی تقریر والا, اور قائد اعظم کے مذہبی پہلو کا ذکر ہی نہ کریں, یا صرف مذہبی پہلو بتاتے رہیں اور ان فیکٹرز کا ذکر ہی نہ کریں, تو پاکستان میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کے ساتھ اور تاریخ نویسی کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے کہ ہر ایک نے قائد اعظم کو وہ لبادہ اڑانا چاہا جو اس کا اپنا تھا. لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ قائد اعظم ایک مذہبی شخصیت ہے, لیکن مذہبی ان دا ٹرو سینس آف دی ریلیجن. بالکل ٹھیک. یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ وہ رحمت تھے عالمین کے لیے, رحمت للمسلمین تو کہیں نہیں کہا. بالکل. عالمین سے مراد تمام انسان نہیں, جانور بھی ہیں. بالکل ٹھیک. اسلام کا تو یہ تھا کہ اگر کسی جانور کو بھی تکلیف دی جا رہی ہو تو یہ اسلام میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنی زیادہ احادیث ہیں. وہ پھر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو ایک تو بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے چلیں دوسرا فرقے پہ اگر صحیح ہم ایک چائے کا بریک لیتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے ہم نے چائے بنوائی ہے. تو حسن چائے ابھی آپ کو پلائیں گے بنا کے, اور ہمارے ناظرین بھی عادی ہیں اب کہ وہ اس بریک میں ان کی بھی چائے تیار ہو جاتی ہے. تو ایک وقفہ لے کے پھر ہم گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر سعد خان گفتگو کر رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے. جی گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے ایک بہت ہی نمایاں اس وقت منظر نامے پر مورخ اور محقق ڈاکٹر سعد خان سے. اور ڈاکٹر سعد آپ بتا رہے تھے ہمیں کہ قائد اعظم کی شخصیت آیا مذہبی تھی نہیں تھی, سیکولر تھے, اس پر بڑی تفصیل سے آپ نے نقطہ نظر دیا اور کافی چیزیں واضح ہو گئیں. اچھا اب ان کے مسلک کے حوالے سے جو ایک نقطہ رہتا تھا وہ ذرا سا بیان کیجیے گا, کیا تھا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ قائد اعظم مسلکاً ایک اسماعیلی خاندان میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور اسماعیلی جو برادری ہے, ایک مسلک ہے, عقیدہ ہے, اس میں وہ حاضر امام پہ یقین رکھتے ہیں. پرنس کریم آغا خان جو موجودہ امام ہیں اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام ہیں, تو وہ اس امامت کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جاری سمجھتے ہیں. قائد اعظم کے جد محترم پریم جی, کیونکہ قائد اعظم کا جو آبا و اجداد تھے جو مطلب پرانے ان سے وہ راجپوت برادری سے تعلق رکھتے تھے, اور ان کے جد محترم پریم جی لوہانہ نے اسلام قبول کیا تھا. خواجہ عبدالرزاق ایک
اسماعیلی عقیدے کے ایک بزرگ تھے ان کے ہاتھ پہ. لہٰذا قائد اعظم کے والد اور والدہ جو تھے وہ تو بہت کٹر اسماعیلی تھے. قائد اعظم کا بچپن تو ان کا اسی طرح گزرا, لیکن آہستہ سے جب وہ بڑے ہوئے, خاص طور پہ جو انہوں نے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی, تو وہ تھوڑا سا اس نظریے سے شاید ان کے اپنے خیالات مطابقت نہیں رکھتے تھے. یہ جو ہے جو حاضر امام وغیرہ کا کانسیپٹ اور یہ وہ, تو اس میں پھر یہ تھا کہ قائد اعظم کو ان کے والد کافی فائنینشلی دیوالیہ وغیرہ ہو گئے تھے, تو تمام مالی ذمہ داریاں بھی قائد اعظم پہ آ گئی تھیں جو لندن سے واپس ہے. قائد اعظم نے اپنی ہمشیرہ کی شادی ایک سنی خاندان میں کر دی, یعنی وہ اسماعیلی ضرور تھے یا پیدا ہونے کے بعد, لیکن یہ نہیں اس حد تک نہیں تھے کہ جی میں نے سنی میں نہیں کر دی. تو رحمت بھائی کی شادی ایک سنی قاسم بھائی جمال سے ہوئی. اسماعیلی جو کونسل تھی انہوں نے قائد اعظم کے والدین کو کہ بھی آپ نے بیٹی کی, یعنی قائد اعظم کی بہن کی, آپ نے کیوں شادی کی, تو انہوں نے اسماعیلیت سے ایکسپیل کر دیا. اب بمبئی میں جو بھی اسماعیلیت سے ایکسپیل ہوتا تھا اور مسلمان ہوتا تھا وہ بائی ڈیفالٹ اثنا عشری شیعہ تصور ہوتا تھا. ٹھیک, کیونکہ بامبے میں مساجد یا اسماعیلی مسلمس کی تھیں یا شیعہ مسلمس کی تھیں, غیر مسلح کی مسجد تو کوئی ہوتی نہیں تھی. تو قائد اعظم کو اس لیے بعض اوقات اثنا عشری اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ قائد اعظم کی مثال کے طور نکاح اثنا عشری مسجد میں ہوا, یا اثنا عشری امام نے کیا, یا ان کا جو ہے بہنوں کا جو تدفین وغیرہ ہے وہ خوجہ اثنا عشری قبرستان میں ہوا, لیکن وہ معروف معنوں میں اثنا عشری نہیں تھے. ان دا سینس کہ جیسے قائد اعظم فوت ہوئے تو ان کی وصیت انہوں نے بالکل کلیئر کہا تھا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی جو ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت بڑے سنی عالم تھے, کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. ہم ان کو عید میلاد کی مجالس میں دیکھتے ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی یعنی مجلس کی حد تک, ورنہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے رسول ہیں, لیکن مسلکی طور پہ ایک سنی مطلب ایک ایکٹیویٹی سمجھی جاتی ہے کمپیئر ٹو 10 محرم کی مجلس جو مطلب ٹیکنیکلی ایک شیعہ مجلس سمجھی جاتی ہے. تو وہ کبھی محرم کی مجلس میں تو نہیں دیکھے گئے سنی مجلس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو 1931 اور 1941 میں مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ مذہب کے خانے میں بھی اپنا مذہب مسلمان لکھیں اور عقیدے کے خانے میں, مسلک کے خانے میں بھی اپنا عقیدہ مسلمان لکھیں, کیونکہ قائد اعظم نے اپنی ایک بہن کی شادی اسماعیلیوں میں کی, ایک کی اثنا عشری میں, ایک کی سنی میں. اپنی زندگی میں نکاح ان کا شیعہ طرز پہ ہوا, جنازہ تو ویسے انتقال کے بعد ہوتا ہے, لیکن ان کی خواہش پہ, ان کی زندگی میں ان کی خواہش پہ سنی عالم نے پڑھایا. اور جو انہوں نے وصیت لکھی وہ اسماعیلی عقیدے کے تحت لکھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے کبھی بھی متوازن تمام فقہوں کے ساتھ وہ ہمیشہ متوازن طور پہ وابستگی انہوں نے رکھی. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا آگے اگر چائے بھی لیجیے. جی ہاں, میں آپ سے بہت ساری چیزیں پوچھ رہا ہوں, اصل میں دلچسپی بہت زیادہ ہے کہ اب نئی ریسرچ جو ہو رہی ہے اس میں آپ بڑا کام کر رہے ہیں. آپ کی جو انڈیا سے بھی کتاب چھپی جو کہ اس میں آپ کی جو شریک حیات ہیں آپ کی بیگم, اس میں وہ کو آتھر بھی ہیں, تو وہ پینگوئن جو ہے عالمی سطح پر ایک بڑا پبلشر ہے, تو انہوں نے شائع کی. تو اب اردو میں آپ کی 2 کتابیں آ چکی ہیں اور مزید آپ کام بڑا کر رہے ہیں, تو اس لیے میرے ذہن میں بہت کچھ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ کو چائے پینے نہیں دوں گا, لیکن آپ پیتے رہیے گا. جی ضرور, بہت مزے کی چائے. واہ واہ واہ, ہاں حسن بھائی آج تو ڈاکٹر صاحب کو پسند آ گئی آپ کی چائے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے, شادی کے حوالے سے قائد اعظم کی یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس میں الجھن ہے. جی ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے مجھے بھی اور عام لوگوں کو بھی, کہ ان کی شادیاں 2 ہوئی تھیں, 1 ہوئی تھی, اور اگر 2 ہوئی تھیں تو پہلی شادی جو ہے وہ کس سے منسوب کی جاتی ہے, یا صرف رتی جنا ان کی شریک حیات تھی؟ ذرا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیے جی, بنیادی طور پہ تو جہاں تک میرے علم میں ہے, جو اتنی میں نے تحقیق کی, قائد اعظم کی شادی 1 ہی ہوئی تھی پوری زندگی میں. اچھا. اور اس بات کا حوالہ قائد اعظم اپنی زندگی میں کئی انٹرویوز میں بھی دے چکے ہیں. اچھا. اور محترمہ رتن بائی پٹٹ ایک خاتون تھیں جو پھر اسلام انہوں نے قبول کیا. قائد اعظم نے ان کا نام مریم رکھا, اور پھر وہ مریم جناح کہلائیں اپنے انتقال تک. مسلمانوں کے قبرستان میں مدفون ہیں. مسلمان جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا, شی واز تھرو تھک اینڈ تھن ود قائد اعظم. تو قائد اعظم یوز ٹو سے کہ شی از مائی فرسٹ اینڈ لاسٹ لو, وہ میری پہلی محبت ہیں, وہ میری آخری محبت ہیں. بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ایک سر راؤ بہادر چھوٹا رام ان کے ایک قائد اعظم کے دوست تھے, ان کی اہلیہ جو لیڈی راؤ تھی, ان سے بھی قائد اعظم کی کافی بے تکلفی تھی. ایک دفعہ انہوں نے بھی کہا
کہ آپ کی تو بیگم فوت ہو چکی ہیں تو آپ دوبارہ شادی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ تو قائد اعظم نے کہا زندگی میں ایک ہی شادی بہت ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض کتابوں میں یہ حوالہ ضرور ہے کہ قائد اعظم کا ایک نکاح ہوا تھا ان کے آبائی گاؤں میں، اور اس کے بعد قائد اعظم لندن چلے گئے اور وہ پیچھے سے فوت ہو گئیں. بہرحال شادی تو اسے بہرحال نہیں کہا جا سکے گا کیونکہ وہ میاں بیوی کے طور پہ اکٹھے کبھی نہیں رہے، اور یہ بھی ہے کہ قائد اعظم شاید ان کو کوئی دیکھا بھی نہیں. لیکن یہاں بھی کوئی تاریخی حوالہ ایسا نہیں مجھے مل سکا جو یہ ثابت کرے کہ ایسی کوئی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. نمبر 1، قائد اعظم خود چائلڈ میرج کے خلاف تھے، ساری زندگی خلاف رہے. قائد اعظم ایک اصول پسند آدمی تھے. اگر انہوں نے خود چائلڈ میرج کی ہوتی، وہ 14 کے تھے، ایک 12 سال کی لڑکی سے کی ہوتی، تو قائد اعظم جو تھے میرا نہیں خیال اس طرح کے آدمی تھے کہ وہ مطلب ذاتی زندگی میں کچھ اور پبلک لائف میں کچھ اور. اگر آپ قائد اعظم کو اسٹڈی کریں بڑے اصولی آدمی تھے. صحیح. میرا نہیں خیال کہ قائد اعظم نے کبھی چائلڈ میرج کا کہا یا سوچا ہوگا. نمبر 2، ایک دو کتابوں میں جو حوالہ ملتا ہے اور وہ جس کہ اسماعیلی برادری میں سے ایک لڑکی تھی، تو وہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ جس وقت اسماعیلی برادری نے قائد اعظم کو اور ان کے والدین کو اسماعیلیت سے جو ہم کہتے ہیں بے دخل کر دیا تھا، یعنی غیر اسماعیلی ڈکلیئر کر دیا تھا، فتویٰ آ گیا تھا، تو اس سے پہلے قائد اعظم کی والدہ اپنی بھتیجی لانا چاہتی تھی. قائد اعظم کے سگے ماموں تھے قاسم موسیٰ، جو اسماعیلی ہائرارکی میں کافی سینئر تھے ریلیجس اسٹیبلشمنٹ. ان کی بیٹی تھی فاطمہ قاسم. قائد اعظم کے انفاق سے ہمشیرہ کا نام بھی فاطمہ تھا، ایک بھانجی کا نام بھی فاطمہ تھا، ایک بھابھی کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن بہرحال ایک فرسٹ کزن کا نام بھی فاطمہ تھا. اچھا. جب یہ اسماعیلی امام نے فتویٰ دیا، اس وقت کے جو اسماعیلی امام تھے، تو ماموں نے بھی فوراً اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ قائد اعظم کی والدہ ماموں کی فیوریٹ بہن تھیں، یعنی اپنی بہنوں میں سے. صحیح. تو یہ بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسماعیلی کمیونٹی میں تو آنا جانا بھی ممنوع ہو گیا تھا کہ اس سے باضابطہ شادی ہو جائے، وہ تو سگے بھائی نے بھی نہیں دی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ جیسے اب کہ قائد اعظم کی شادی، ان کا نکاح نامہ بھی موجود ہے، شادی کے گواہوں کے نام بھی موجود ہے، ان کی فیملی کی لائف ہر چیز. وہ ایسی کوئی اگر کوئی خاتون موجود ہوتی ہیں تو ان کی کوئی تصویر، کوئی نکاح نامہ، کوئی فیملی، ابھی ان کے ڈیسینڈنٹس جو بیگم مریم جناح سے ان کے ڈیسینڈنٹس ہیں، اس کے اوپر یہ پوری کتاب ہے کہ ان کا نواسہ کون ہے، ان کے نواسی کون ہے، ان کے پڑنواسے کون ہے. پڑنواسوں کی علیحدہ سے ایک کتاب ہے اس پر. جی، یہ قائد اعظم کی نجی زندگی میں، قائد اعظم کی جو میری جو کتاب نجی زندگی کے بارے میں، مسلک شادی اولاد، تو اس میں اولاد میں یہاں تک لے کے ہیں. ٹھیک. میں نے سابقہ بیوی ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کی، کیونکہ ظاہر ہے ان کے بھی 6-7 بہن بھائی ہوں گے، اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، کسی کی اولاد ہوگی، ڈیسینڈنٹس ہوں گے، کچھ ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک تخیلاتی بات ہے کہ ان کا کہیں ایسا نکاح ہوا تھا. ٹھیک ہے. میں تو اس پروگرام کے توسط سے سب ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی شادی پہلی اور آخری بیگم مریم جناح سے ہی ہوئی تھی. ٹھیک، بالکل صحیح. جن کا رتی جناح پہلے نام، جن کا پہلی نام رتی جناح تھا، بلکہ رتی پٹٹ تھا. بالکل. قائد اعظم کے سسر کا نام دنشا پٹٹ تھا، تو رتی پٹٹ تھی. جس دن نکاح ہوا 18 اپریل 1918 کو، وہ تو مریم ہوئی، اور اس سے اگلے دن نکاح ہو گیا تو وہ پھر مسز جناح ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو جو یہ مووی بنی جناح صاحب کے حوالے سے، وہ مووی کے حقائق بھی مطلب ٹھیک ہیں؟ جو واقعات آپ نے، جو آپ کا اس مووی کے، میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ مووی کے حوالے سے جو واقعات ہیں اور جو واقعاتی ترتیب ہے، اور جو اکبر ایس احمد خود ایک ان کا محقق کے طور پہ ٹیچر ہے، تو میں تو بالکل کنیسٹ ہوں کہ کافی حد تک جو ہے وہ مووی جو ریالٹی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اچھا، تو یہ جو رضوان احمد بھی ایک مورخ گزرے ہیں اور محقق، قائد اعظم پر انہوں نے خاصی کتابیں لکھی ہیں، تو رضوان صاحب پہلی شادی کا حوالہ کچھ جگہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں کوئی سکم ہے. وہ دیکھیے، بنیادی طور پہ آپ کو ایک بات بتاؤں جو رضوان صاحب کی کتاب میں بھی ہے، ہمارے 2-3 اور دوستوں کی کتابوں میں ہے، میں نام نہیں لیتا، ہمارے بہت محترم محققین ہیں، اس میں ایک کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے مائی بردر، جو کہا جاتا ہے کہ فاطمہ جناح نے لکھی. فاطمہ جناح کے کچھ نوٹس تھے، کیونکہ فاطمہ جناح بیسیکلی ایک رائٹر نہیں تھیں. کہا جاتا ہے کہ وہ منیر احمد منیر صاحب تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ جی علانہ نے لکھے تھے، غلام علی علانہ صاحب نے، اور وہ ان کے پھر بیٹے پیار علی علانہ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر بھی رہے. تو وہ جو ہیں جی علانہ نے کچھ نوٹس لکھے تھے جن کو فاطمہ جناح نے اس کی تصحیح یا تردید نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. فاطمہ جناح فوت ہو گئیں اور کسی وجہ سے وہ اس کو شائع نہیں کروا سکی. بہرحال شریف المجاہد صاحب وہ بھی انتقال کر گئے. ٹھیک ہے. 1987 میں انہوں نے ان پیجز کو ریکور کر کے، ریسٹور کر کے، ان میں سے چند ایک پیجز، 60-70 پیجز جو ہے وہ ایڈٹ کر کے مائی بردر کے نام سے شائع کی. تو اس میں ایک ایسا حوالہ ملتا ہے. اچھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ قائد اعظم ٹوٹل 7 بہن بھائی تھے. اگر 1892 میں ان کی کوئی شادی ہوئی تھی تو 6 بہن بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا.
اپنے سگے بھائی کی شادی میں تو رحمت بھائی، مریم بھائی، شیرین بھائی گئی ہوں گی. بالکل. فاطمہ جناح از دی اکلوتی سسٹر ہو واز ناٹ ایون بورن دین. اچھا. کیونکہ پیدا ہی 1893 میں ہوئی ہیں. جو 6 زندہ بہن بھائی ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی کسی ایسی شادی کا حوالہ نہیں دیا. ٹھیک. لہٰذا ایک ایسے نوٹس جو وفات کے 25 سال بعد ڈائری کے اوراق ہوں وہ بھی ایڈٹ کر کے کیے گئے ہوں, اس سے ایک انڈیا تو ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے فاطمہ جناح نے کہا ہو جی الانا کو, جس کی وجہ سے لکھا ہو, کیونکہ وہ فاطمہ جناح کی لکھائی تو ہے نہیں. فاطمہ جناح نے ان کو ویریفائی بھی نہیں کیا. فاطمہ جناح نے کسی زندگی میں قائد اعظم کے بارے میں کوئی انٹرویو نہیں دیا. ہیکٹر بولیتھو کو بھی نہیں دیا جس نے قائد اعظم پہ پہلی کتاب لکھی. لہٰذا قائد اعظم فاطمہ جناح سے ان کی تردید یا تصدیق کرانا ممکن نہیں ہے. تحقیق کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ہیئر سے کی بنیاد پہ سنی سنائی کہ ایک جی الانا نے کاغذ لکھا جو فاطمہ جناح کے فوت ہونے کے بعد مشرف المجاہد صاحب نے, لہٰذا یہ ہو گیا. وہ اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہوتا جب تک وہ انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہ ہوا ہو کہ فاطمہ جناح نے یہ تفصیلات لکھی. ہم اسی صورت میں مانیں گے کہ فاطمہ جناح نے لکھی کہ اگر رحمت بھائی جناح نے یا احمد علی جناح نے اپنے کسی انٹرویو میں بھی اس کو ویریفائی کیا ہو. قائد اعظم کی زندگی میں کئی کتابیں ان پہ شامل ہوئیں. کتابیں اور کتابچے جو قائد اعظم کی زندگی میں وہ 22 تھے, جن میں سے اے رؤف کی کتاب میٹ مسٹر جناح جو قائد اعظم کی زندگی میں سب سے اوتھینٹک اس لیے سمجھی جاتی ہے کہ 1944 میں اس کا ایڈیشن آیا اور قائد اعظم نے کہا یہ میں خود پڑھوں گا. خود پڑھا, انہیں ان میں کچھ چیزیں غلط لگی. انہوں نے ان کو کہا اے رؤف کو کہ بھئی آپ نے یہ کیا لکھ دیا, اچھا آپ اس کو ٹھیک کریں. اے رؤف نے جناب ان کی معذرت کی اور 1947 میں ری ایڈیشن آیا, اور ری ایڈیشن جس وقت آیا میٹ مسٹر جناح کا تو قائد اعظم حیات تھے. اب اس میں واضح طور پہ لکھا ہے قائد اعظم کی ایک شادی تھی. قائد اعظم نے باقی ساری تصحیحات کی ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی میری تو 2 شادیاں تھیں, تم کیا کر رہے ہو. تو قائد اعظم نے زندگی میں ویریفائی جس کتاب کو کیا, اور اچھا 22 ٹوٹل لکھی گئی, ان میں سے ایک پہ بھی. اور پھر دینا جناح نے زندگی میں ایک ہی انٹرویو دیا ان کی بیٹی نے, اور اس میں بھی انہوں نے قائد اعظم کی کسی بھی اور شادی کی تردید کی. بالکل. تو جب بیٹی بھی تردید کر رہی ہے, وہ صاحب خود تردید کر رہے ہیں, اور 6 بہن بھائیوں نے ذکر نہیں کیا, تو ہم ایک ایسی بہن کے اوپر ایک ایسا کاغذ ان کے انتقال کے 25 سال بعد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے زندگی میں اس کو کبھی ویریفائی نہیں کیا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آ رہا ہے گفتگو میں, لیکن وقفہ لینا ضروری ہوتا ہے. گاڑی میں بریک اور پروگرام میں بریک آپ کو پتہ ہے بڑا ضروری ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. جی ناظرین, ڈاکٹر سعد گفتگو کر رہے ہیں, اور آج ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے ان پہلوؤں پر بات کریں جن پر کم بات ہوئی ہے, جن پر بقول ڈاکٹر سعد کی تحقیق بھی کم ہوئی ہے. تو ہم نے سوچا کہ ان پہلوؤں پر بات کی جائے. گو کہ اس پروگرام میں ممکن نہیں ہے ساری گفتگو کرنا, لیکن کچھ چیدہ ہم نے نکات پر بات کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ طے ہوا کہ جو گفتگو ہم نے مسلک پر اور شادی کے حوالے سے آپ نے بہت ہی واضح طور پہ چیزیں بتائی ہیں, تو وہ جو قائد اعظم کے رشتہ دار بنا کے ہر بار 25 دسمبر اور 14 اگست کو ہمارا میڈیا معذرت کے ساتھ اکثریت وہ دکھا دیتی ہے کہ جناب ان کا ایک بھانجا بھتیجا ہے جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا, تو وہ ان کا تعلق ننھیالی ایک دور کے ایک رشتے میں نکلتا ہے, لیکن ڈائریکٹ کوئی رشتہ دار یہ تو بات واضح ہو گئی. مسلک پر بھی آپ نے بات کر دی اور شادی پر بھی بات ہوگی, ایک ہی شادی تھی, یہ بھی شادی تھی, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, قائد اعظم کی جائیداد کے حوالے سے چونکہ آپ کی ایک پوری کتاب جو کہ جمہوری پبلیکیشن سے چھپی ہے وہ اس حوالے سے ہے, تو پوری کتاب پر یہ ناانصافی ہوگی کہ میں کہوں کہ ایک ہی سوال میں آپ کوشش کریں جواب اس کا بتائیں کہ اس کو آپ نے کس طرح سے اس کا احاطہ کیا, کیونکہ یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جس پر زیادہ نہیں لکھا گیا. تو آپ نے اس کتاب میں کس طرح سے کیا ڈسکرپشن دیا ہے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں, بنیادی طور پہ قائد اعظم ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. جی, قائد اعظم ایک عام انسان نہیں تھے. یعنی عظیم انسان بھی شاید لفظ چھوٹا ہو جاتا ہے, عظمت کے جتنے معیار تھے. ایک اگر باپ تھے تو بہت شفیق باپ تھے, ایک خامند تھے تو پیار کرنے والے خامند تھے, ایک رہنما تھے تو ولولہ انگیز رہنما تھے, ایک وکیل تھے تو اتنے اچھے دلیل دیتے تھے اور اتنی پروفیشنلی کورٹس کو کنونس کرتے تھے. تو قائد اعظم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں, ان میں سے ایک پہلو قائد اعظم کی فائنینشیل لائف کا ہے کہ قائد اعظم صاحب جو ہیں وہ ایک بہت غریب خاندان میں پیدا ہوئے. صحیح. اگین بعض کتابوں میں پھر وہی ایک غلط چیز لکھی ہوئی ہے کہ جناب قائد اعظم کے والد ایک کافی امیر انسان تھے.
اگین میں آپ کو کہوں گا کہ یہ حوالہ بھی پھر مائی بردر سے دیا جاتا ہے، جو 1987 کے وہ نوٹس ہیں جو کہ فاطمہ جناح نے نہیں، شریف المجاہد جو ایک بہت بڑے اسکالر ہیں انہوں نے اس میں سے کچھ ایڈٹ کیے تھے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہاں پہ گھوڑوں کی بگیاں اس کے اندر گھر میں کھڑی ہوتی تھیں، یہ وہ. وزیر مینشن آج بھی قائم ہے جی. کھارا در کی برکاتی اسٹریٹ میں بگی میرے خیال ہے آج بھی نہیں مڑ سکتی، صحیح. اس دور میں بھی نہیں مڑ سکتی تھی. اس لیے ان کاغذات کے فاطمہ جناح کے منسوب ہونے پہ مجھے کچھ شبہ ہے. ٹھیک. میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ قائد اعظم ایک رچ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے والد دیوالیہ ہو چکے تھے جب قائد اعظم لائر ہو کے واپس آئے. والد کا ان کو سپورٹ کرنا تو درکنار، قائد اعظم اپولو ہوٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے بمبئی میں، اور کورٹ تک جانے کے لیے 2 پائی غالباً کرایہ ہوتا تھا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور پیدل جاتے تھے. تو شروع 2-3 سال تو ان کا یہاں سے ہوا. کرتے کرتے جو میری دوسری کتاب ہے قائد اعظم کی دولت جائیداد اور وصیت، جی. اس میں میں نے قائد اعظم کی تمام مکانات اور پراپرٹیز کا احاطہ کیا. قائد اعظم نے زندگی میں 6 مکان بنائے، اور میں سمجھوں گا کہ ان کو مکان کہنا زیادتی ہوگی. ان میں سے سب سے چھوٹا 3.5 ایکڑ کا تھا. اچھا. یعنی کہ میں تو ان کو محل کہوں گا. تو اس کو ایک ہم انگریزی میں محاورہ ہوتا ہے فرام ریگس ٹو ریچز، کہ انتہائی غربت سے انتہائی عمارت پہ جانا. تو وہ قائد اعظم کی ایک زندگی کا پہلو ہے کہ قائد اعظم ایک بہت غریب فیملی میں کہ بس کے کرائے کے پیسے نہیں، 3 مرلے کا گھر، اس گھر کے اندر 16 لوگ اکٹھے رہتے تھے. قائد اعظم 7 بہن بھائی تھے، والدین تھے ان کے، پھر ان کے تایا تھے والجی پونجا، اور پھر ان تایا کی وائف، اور پھر گانجی والجی وغیرہ جو ان کے 7-8 بچے. تو اس خاندان سے نکل کے ایک لوور مڈل کلاس کی لوکیلٹی میں 16 لوگ ایک ہی کمرے میں، ایک ہال نما ہے اس میں سوتے ہیں، اور وہاں سے قائد اعظم ارب پتی بنتے ہیں. جی. قائد اعظم کی پراپرٹی جو یہ 6 ہاؤسز ہیں، اور قائد اعظم کی انویسٹمنٹس تھیں تقریباً 10 بڑی کمپنیوں میں. ٹھیک ہے. تو 6 ہاؤسز کون سے، نام ذرا سا اگر آپ کو یاد؟ دیکھیے قائد اعظم کے 2 ہاؤسز بامبے میں تھے. ایک لٹل گبز روڈ کا، وہ اب قائم نہیں ہے کیونکہ وہ بعد میں 1953 میں بک گیا اور وہاں پہ فلیٹس وغیرہ بنا دیے گئے، لہٰذا لٹل گبز والا روڈ والا گھر نہیں، وہ ان کی زندگی کا پہلا گھر تھا. دوسرا گھر جو انہوں نے خریدا وہ ساؤتھ کوٹ کہلاتا تھا. ٹھیک ہے. جنوبی دربار، وہ اس کے سابق مالک نے اس کا نام رکھا تھا. وہ محل ابھی بھی قائم ہے، اور اس میں پاکستان اور انڈین گورنمنٹ کی لیٹیگیشن ہے. بامبے میں 3.5-4 ایکڑ کا ایک بنگلہ ہے سی فیسنگ، جہاں پہ پاکستان اپنی کانسولیٹ بنانا چاہتے. دیٹ واز دا سیکنڈ بگ مینشن قائد اعظم ہیڈ. تھرڈ ون از دی 10 اورنگزیب روڈ. آج کل یہ ڈچ ایمبیسیڈر کی ریزیڈنس ہے نئی دلی میں. نئی دلی کا قائد اعظم کا بنگلہ 10 اورنگزیب روڈ، جس کو جناح ہاؤس کہا جاتا تھا، وہ قائد اعظم کا تیسرا بنگلہ تھا جو قائد اعظم نے لال کرشنا ڈالمیا ایک انڈین میڈیا گروپ اونر تھے تو ان کو بیچ دیا تھا. وہ قائد اعظم کے ذاتی دوست تھے. 14 اگست 1947 جب پاکستان بنا تو غالباً 10 دسمبر کو یہ فروخت جو تھی وہ فائنلائز ہوئی. وہ قائد اعظم کا تیسرا محل تھا. چوتھا جو تھا یہ آج کل کراچی میں مہران ہوٹل کے سامنے کہ بالکل متصل اور آواری ہوٹل کے سامنے، بالکل اس کو فلیگ سٹار ہاؤس کہا جاتا تھا. یہ قائد اعظم نے خرید لیا، اب اس کو جناح ہاؤس میوزیم کہا جاتا ہے. یہ قائد اعظم کا چوتھا. یہ ہمارے چینل سے نظر آتا ہے، آپ کے چینل سے تو بالکل مطلب وہ تو بالکل ہم ساتھ ہیں. پانچواں گھر تھا جی قائد اعظم کا لاہور میں ایک بہت بڑی جگہ ہے مال آف لاہور. ایک مال ہے بحریہ ٹاؤن والے نے بنایا، اس کے بالکل سامنے، وہ بھی جناح ہاؤس کہلاتا تھا. آج کل وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے. ٹھیک ہے. اور چھٹا اور آخری بنگلہ جو تھا ویسٹ ہیتھ ہاؤس کہلاتا ہے. یہ 12 ویسٹ ہیتھ روڈ، یعنی مکان نمبر 12 ویسٹ ہیتھ روڈ تھا. لندن کے مضافات میں ایک سبب میں ایک علاقہ ہے ہیمسٹیڈ ہیتھ. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پہ قائم تھا. تو اس میں سے ہیمسٹیڈ ہیتھ والا گھر جو ہے بعد میں لندن کی ایکسپینشن میں بلڈوز ہو گیا تھا. قائد اعظم اسے بیچ چکے تھے، اور اب اس جگہ پہ 12 مکان ہیں اور وہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ 12 مکان، لیکن قائد اعظم کا مکان اوریجنل فارم میں نہیں کرتا. لیکن لکیلی کچھ تصویریں ایگزسٹ کرتی تھیں جو میں نے اپنی کتاب میں شائع کر دی ہیں. تو قائد اعظم کے یہ ٹوٹل 6 بنگلے تھے. ٹھیک ہے. قائد اعظم کے ٹوٹل 8 فلیٹس تھے. مے فیئر فلیٹس کہلاتے ہیں. ایک بلڈنگ تھی مے فیئر بلڈنگ، وہ قائد اعظم نے خریدی تھی اور وہ رینٹ پہ دی تھی، وہ بامبے میں تھے. تو یہ 14 تو اربن پراپرٹیز تھیں، ٹھیک ریزیڈینشیل. 2 قائد اعظم کی جی کمرشل پراپرٹیز تھیں میکلوڈ روڈ کراچی میں، جس کو آج کل آئی اے چندری کا روڈ کہا جاتا ہے. بالکل. ایک ہے محمدی پلازا، جو بعد میں محمدی شپنگ کمپنی کا وہ ہیڈ آفس بنا، جو کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن میں مرج ہو گئی ہے بھٹو صاحب کی پرائیویٹائزیشن میں. تو محمدی پلازا قائد اعظم کا تھا. اور 4 بلڈنگ آگے آئی اے چندری کا روڈ پہ ابھی بھی ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا ہیڈ آفس. ٹھیک ہے. یہ مہتا بلڈنگ کہلاتا تھا. یہ قائد اعظم. تو یہ 2 کمرشل پلازے اور 8 فلیٹس، 6 بنگلے، 324 کنال قائد اعظم کی زرعی زمین تھی. دیٹ واز ان لاہور موضع اچھرا. اب وہ گلبرگ 2 اور گلبرگ 3 میں مرج ہو چکی ہے. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسے ایکوائر کر لیا تھا. اور ایک قائد اعظم کا ہٹ تھا جو موجودہ 7واں ضلع بنا ہے کراچی کے کماڑی میں. تو یہاں پہ بلیجی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، فشنگ ولیج ہے.
تو یہاں پہ ایک زمانے میں کافی ایمبیسڈر صاحبان کے بھی گھر تھے جو مختلف ملکوں کے ایمبیسڈر تھے کراچی میں. کراچی ہمارا تعلق جی. تو کئی کراچی کے شافیہ کے تو اس میں قائد اعظم کا ایک فلیٹ بھی تھا. ٹھیک. ایک وہ جو سی ہٹ ہوتا ہے, سی فیسنگ ہٹ, بالکل 530 اسکوائر فٹ فیٹ کا. اور 1926 کے بعد سے قائد اعظم کا نام اسٹاک ایکسچینج میں دہلی جو بامبے اسٹاک ایکسچینج میں 10 لارجسٹ انویسٹر کے طور پہ آتا تھا. قائد اعظم کے تقریباً جو تھی 1926 میں, آج سے تقریباً ایک صدی پہلے, 14 لاکھ روپے کے شیئرز تھے. یعنی ایک بامبے الیکٹرک کی کمپنی تھی, بامبے الیکٹرک اینڈ ٹریم جو ٹریم وغیرہ بنا, تو اس میں تقریباً ان کے تھے کوئی 1,05,000 کے, پھر 1,20,000 کے ان کے یہ واڈیا انڈسٹریز جو بعد میں ان کے داماد وغیرہ بھی بنے سمجھی بنے, تو واڈیا انڈسٹریز کے وہ شیئر ہولڈر تھے اور ون آف دا بورڈ, تو 10 کمپنیوں میں ان کے انویسٹمنٹ تھی. تو قائد اعظم ادر دین بینگ ون آف دی موسٹ ایکسپینسو لائرس, ان کا 1,500 روپیز اے ڈے فی ہوتی تھی, 1,500 روپے کے علاوہ ان کی جو رینٹڈ پراپرٹی تھی, ایک مکان میں رہتے تھے, باقی مکان اور 8 فلیٹ ہمیشہ کرائے پہ رہتے تھے. اور تیسرا ان کی انویسٹمنٹ اور شیئرز میں وہ بڑے سمجھدار تھے. بالکل ٹھیک. کہ انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ یار یہ جنگ میں یہ چائے کی قیمت بڑھے گی, اور انہوں نے یہ بنگال ٹی ملز میں انہوں نے وہ انویسٹمنٹ کی, شیئرز کافی بڑھ گئے. تو وہ قائد اعظم کی شیئر ہولڈنگ جمع ہوا, تو اس طرح سے یہ بات. جی ہاں, اگر قائد اعظم کی آج کل جائیداد دیکھی جائے, ایک ایسا بندہ جس کے پاس 2 پائی کرایہ نہیں ہوتا تھا, تو موجودہ دور کے لحاظ سے ان کی پراپرٹی کی موجودہ ورتھ, اگر آپ 96 سال کی 1926 سے 2020 کی اگر آپ وہ انفلیشن ریٹ لگائیں جو مختلف ادوار میں رہا, 4% بھی رہا برصغیر پاک و ہند میں, پاکستان میں, تو تقریباً اٹس اینی ویئر بٹوین 250 سے 400 ارب پاکستانی روپے کے برابر ان کی جائیداد بنتی ہے. بالکل اس کی موجودہ ورتھ. اور ہی وڈ ہیو بین دا ریچسٹ پرسن. بالکل. لیکن قائد اعظم نے یہ جائیداد جو ہے ساری 6 تعلیمی اداروں کے نام کر دی. انہوں نے کہا جیسے میں مروں گا تو یہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے, بمبے یونیورسٹی ہے, سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی ہے, اسلامیہ کالج پشاور ہے, تو انہوں نے 6 تعلیمی اداروں کے نام. صحیح. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو مکالمہ آج آپ سے ہوا ہے اس کو ہم جاری و ساری رکھیں, اور کئی اس پروگرام کی ہم قسطیں بنا دیں, لیکن قسطیں بن نہیں سکیں گی. تو ہم یہ چاہیں گے کہ جب آپ دوبارہ کراچی پھر تشریف لائیں تو جو آپ کی سول سروس کی زندگی ہے, جو تجربات ہیں, پھر آپ نے انگریزی میں جو کتب لکھی, اردو میں تو ہم نے چلیں تھوڑا بہت بات کر لی, تو میں چاہتا ہوں کہ ان پر بھی بات ہو. عسکری موسیقی جو ایک فوجی بینڈ کا جو ایک کلچر ہے پورا موسیقی کے منظرنامے میں پاکستان میں, اس پر آپ کی بڑی وسیع خدمات ہیں. تو اور روٹری انٹرنیشنل کے ساتھ آپ کی ایسوسی ایشن اور دیگر آپ کی جو جہتیں ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر بھی بات کریں. آج میں نے بڑی صفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو بالکل نظر انداز کیا, اور صرف ہم اس موضوع پہ رہے, لیکن یہ ضرورت تھی. میں چاہتا تھا کہ میرے دیکھنے والوں کو یہ ساری باتیں پتہ چلیں. تو آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا اور کراچی میں آپ آئے اور آپ نے ہمیں وقت دیا, اور اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ آپ کو ہم چائے کے بہانے پھر بلائیں گے اور آپ سے یہ ساری گفتگو مزید. میرے لیے اعزاز کی بات تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین دیکھیے, تاریخ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنا خود رخ تعین کرتی ہے, اور تاریخ لکھی جا رہی ہے, لکھی جاتی رہے گی. مشاہدات, حقائق, تجربات اسی طرح سے سامنے آتے رہیں گے, اور سچ جو ہے وہ چھپتا نہیں, وہ سامنے آ کے رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ہمیں پتہ چلا کتنے بہت سارے نئے پہلوؤں کا جو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے تھے. کوشش کی ہے, تشنگی رہ گئی ہوگی. پھر کسی موقع پر ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ بات کریں گے. مجھے اب دیجیے گا چائے خانے سے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملاقات ہوگی پھر اگلے مہمان کے ساتھ. خدا حافظ.